فرض نمازوں کو گھروں میں پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گھر میں بھی تو ہو جاتی ہیں. یہ مولویوں نے اتنا سخت بنایا ہوا ہے. اور جب آتی ہے ان راتوں میں عبادت کی بات کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گھر کے اندر عبادت کی, اس میں کہتے ہیں کہ آج رات مسجد کھلی رہے گی. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. محترم سامعین کرام, بزرگان محترم, شعبان المعظم کا مہینہ اپنے نصف کو آ چکا ہے اور یہ مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کے آنے کے حوالے سے اور اس کی تیاری کے حوالے سے ایک مقدمہ ہے اور اس کی تیاری کا مہینہ ہے. جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے جب ماہ رجب آ جاتا تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما, اور اب ہمیں جب ہم اتنا قریب آ چکے ہیں تو اب ہمیں رمضان المبارک تک بھی پہنچا دے. گویا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اور کسی بھی موقع پر اپنی زندگی میں اضافے کی دعا ثابت نہیں ہے سوائے ہر سال رجب کے مہینے کے موقع پر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اب ہم جب اتنا قریب آ چکے ہیں رمضان کے تو اب ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیں. تو ماہ شعبان بھی ایک برکتوں والا مہینہ ہے اور رحمتوں والا مہینہ ہے, اور اس ماہ مبارک میں نصف شعبان کی رات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے جو کہ گزشتہ رات گزری ہے. حق تعالی شانہ نے اس امت کو بڑے انعامات عطا فرمائے, اور حق تعالی شانہ نے اس امت کو بخشش کے بہانے دیے, بخشش کے موسم دیے, بخشش کے مواقع دیے. ایک حدیث میں کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں بخشش کی راتیں, 2 عیدین کی راتیں, 2 عیدین کی یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یعنی کہ یکم شوال والی رات اور 10 ذوالحجہ والی رات, اس سے پہلے والی رات 9-10 کی درمیانی رات, ایک نصف شعبان کی رات, ایک یکم رجب کی رات اور ایک شب جمعہ. کتنی راتیں ہو گئی؟ 5. ابھی اس میں رمضان داخل نہیں ہے, اس کا معاملہ الگ ہے, وہ تو خصوصی معاملہ ہے, خصوصی مہمان ہے, اس کی برکات اور اس کے فضائل کا تو ایک الگ باب ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہو رہی ہے, اور عام دنوں میں بھی ہر ہفتے کو اللہ تعالی شب جمعہ کی رات عطا فرماتے ہیں کہ جس میں بخشش اور مغفرت اور رحمتوں کے اور برکات کے فیصلے ہوتے. اور ماشاءاللہ گزشتہ رات تو دونوں جمع ہو گئیں, شب جمعہ بھی جمع ہو گئی اور لیلۃ النصف شعبان کی 15ویں رات بھی جمع ہو گئی. اب یہ جو لیلۃ البراءت ہے جسے عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں ہم شب براءت کہتے ہیں, یہ براءت لفظ ہے, برات لفظ نہیں ہے. برات وہ شادی والی برات نہیں ہے, چنانچہ اس سے کوئی سمجھے کہ شادی والی برات ہے تو ڈھول ڈمک کے کرو اور جناب چراغاں کرو اور
براءت کہتے ہیں بری ہونا، یعنی کہ گناہوں سے اللہ تعالی کا بندہ مومن کو بری کرنا اور بندہ مومن کا توبہ کر کے گناہوں سے بری ہو جانا، یہ مطلب۔ تو نصف شعبان کی رات میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو بالکل اس رات کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ امت کا 1400 سال سے تعامل چلا آ رہا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 صحابہ اکرام، بعض جگہ پر 25 صحابہ اکرام سے روایات مروی ہیں اس رات کی فضیلت کے لیے۔ چنانچہ حدیث کا اصول ہے کہ اگر کوئی روایت تھوڑے سے کمزور درجے کی ہو لیکن مختلف طرق سے پہنچے، مختلف راویوں سے پہنچے اور کئی راوی ہوں، تو پھر اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی۔ مطلب ایک بات ہے، ایک شخص آپ کو کرے اور اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تو آپ اس کی بات کو شاید نظر انداز کر دیں۔ پھر وہی بات ایک دوسرا شخص کرے، جب 5-7 شخص ایک ہی بات کریں گے تو اب آپ کہیں گے یار کوئی بات ہے۔ تو نصف شعبان کی فضیلت کے لیے کچھ احادیث اگرچہ ضعیف درجے کی ہیں۔ اب یہ ضعیف کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت۔ ضعیف سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے مسجد میں کہنے لگے، تھوڑے 2-4 ہفتے پہلے کی، مہینے پہلے کی بات ہے، حدیث کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ حدیث میں تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ تو میں نے کہا ضعیف حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کسے کہتے ہیں ضعیف حدیث؟ کہتے ہیں ضعیف وہ ہوتی ہے جو ضعیف ہوتی ہے۔ یعنی روٹی کا اگر کوئی پوچھے روٹی کیا ہے تو کہ روٹی روٹی ہے۔ کوئی آدمی پوچھے کہ یہ پنکھا کیا ہے تو آپ اس سے کہیں پنکھا پنکھا ہوتا ہے۔ بھائی پنکھے کے اندر ایک الیکٹرک موٹر ہوتی ہے، وہ موٹر جو ہے گھماتی ہے، اس کے 3 جو ہے یہ پنکھے ہوتے ہیں، 3 اس کے وہ ہوتے ہیں، اس سے ہمیں ہوا ملتی ہے، ایک سرکٹ ہوتا ہے، ایک نظام ہے نا۔ تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا ضعیف حدیث کیا ہوتی پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ضعیف ہوتی۔ ضعیف کیا ہوتی؟ ضعیف ہوتی۔ ایسے اجہل الجہلاء اور جہالت جن کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، وہ آ کر حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور بھائی ضعیف حدیث کا مطلب بھی سمجھو۔ ضعیف حدیث کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے، لیکن حضور کی بات پہنچانے کے لیے امت کے اکابر علماء نے، محدثین نے اتنے کڑے پہرے بٹھائے ہیں اور اس کے لیے جو معیار ترتیب دیا ہے وہ بہت زیادہ سخت معیار ہے کہ حضور کی کوئی بات غلط امت تک نہ پہنچے۔ اس کا جو کرائٹیریا بنایا ہے صحیح حدیث کا، مرفوع حدیث کا، اس میں اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتی ہے، مثلا کسی راوی کا حافظہ کمزور ہے، اگر کسی راوی کا، روایت کرنے والے کا حافظہ اگر تھوڑا سا کم ہو، تو اب اس حدیث کا وہ درجہ نہیں رہے گا کہ اس حدیث میں جس حدیث میں سارے راویوں کا حافظہ بہت قوی ہو۔ موٹی سی بات ہے، لیکن ہر شخص جس کا حافظہ تھوڑا کم ہو وہ غلط بات کرتا ہے کیا؟ ہر شخص جس کا حافظہ کمزور ہو تھوڑا سا، وہ غلط بات کرتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ضعیف ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ راویوں کے لیے جو ایک پیرامیٹر امت کے محدثین نے بنایا ہے، کڑا پیرامیٹر، بہت سخت اصول جو بنائے ہیں، اس اصول میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہے۔ حدیث کا مقصد نہیں ہوتا، یہ بات سمجھو ذرا۔ آج دیکھو جسے جو ہے نا کوئی چغت ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی ریڑے پر ٹھیلے پر کچھ بیچ رہا ہے، کوئی دکان پر بیٹھا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ حدیث علوم نبوی کیا ہیں، وہ بولے گا وہ تو حدیث ضعیف ہے، وہ تو حدیث
ضعیف. اور تجھے کیا پتا حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ سمجھو بات. تو بات کی طرف آتا ہوں کہ گو کہ اس معاملے میں کچھ روایات اس صحیح درجے کی نہیں ہیں، لیکن اب روایات بہت زیادہ ہو گئی، تو اب اس مضمون کے اندر قوت پیدا ہو گئی. اس لیے امت کے محدثین علماء 1400 سال سے اس کی فضیلت پر تعامل چلا آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب تمہارے اوپر نصف شعبان کی رات آ جائے تو پھر جو ہے اس کی رات کے اندر قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. مستحب عمل، کوئی خاص عمل نہیں، لیکن دن کے اندر قیام، رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو. رات کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ نوافل پڑھو، کچھ دیر جاگو، اور جو ہے وہ ذکر و اذکار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور اپنے گھروں میں کرو. کل نماز عشاء میں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے. جو اجتماعی نمازیں ہیں ان کو گھروں میں پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کو گھروں میں پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں گھر میں بھی تو ہو جاتی ہیں. یہ مولویوں نے اتنا سخت بنایا ہوا ہے. فرض نماز کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے 27 درجے مسجد کے اندر باجماعت کا زیادہ ثواب ہے بنسبت اکیلے پڑھنے کے. تو حتی المقدور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں باجماعت نماز ہو، کہ جس کا حکم ہے، جو شان ہے دین کی، کہ 5 وقتہ نماز مسجد جامع میں، اپنے محلے میں جہاں آپ موجود ہوں، دکان کے قریب ہوں، اپنے محلے میں ہوں، اس کی جامع مسجد کے اندر بڑی مسجد میں فرض نماز ادا کریں، باجماعت ادا کریں. وہ تو گھروں میں اور دکانوں میں پڑھتے ہیں. اور جب آتی ہے ان راتوں میں عبادت کی بات کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گھر کے اندر عبادت کی، ہمیشہ گھر میں عبادت کی، اس میں کہتے ہیں کہ آج رات مسجد کھلی رہے گی. آپ صلی اللہ خوب سمجھ لو یہ مسئلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر اور تمام جتنی بھی فضیلت والی راتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عبادات کو اپنے گھر میں ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. کیا مطلب؟ کہ جس طرح قبرستان جسمانی زندگی سے محروم ہوتا ہے، اس طرح تم اپنے گھروں کو روحانی زندگی سے محروم نہ کرو، اس میں عبادات کیا کرو، نوافل عبادات ساری گھروں میں ادا کیا کرو. محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ سنتیں، جو نماز کی سنتیں ہیں، یہ کہاں پڑھنی چاہیے. محدثین فرماتے ہیں، فقہا نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جو نماز فرض سے پہلے کی سنتیں ہیں وہ گھر سے ادا کر کے آئے، اور جو فرض کے بعد کی سنتیں ہیں وہ مسجد میں ہی ادا کر لے. کیوں؟ وجہ، جب فرض سے پہلے کی سنتیں گھر پہ ادا کرے گا تو باوضو کرے گا نا، باوضو ہو کر کرے گا، نماز کی تیاری کرے گا، تو اہتمام زیادہ ہو گیا. تو گھر سے چلے گا، سنتیں ادا کر کے چلے گا، باوضو ہو کر آئے گا، ایک ایک قدم پر اس کو ثواب مل رہا ہے. گھر آ کے مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کرے گا. اب بہتر یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں اب بہتر یہ ہے کہ بعد کی جو سنتیں ہیں وہ یہاں ادا کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ باہر نکلے اور بھول جائے، تو غفلت کے ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے یہاں پر ادا کر لے. ورنہ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ گھر جا کے ادا کرے سنتیں. اللہ تعالیٰ فقہا کی قبور پر اربوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. امت کے لیے ایک ایک مسئلے کی جزی کو ایسا کھول کھول کر بیان فرمائے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ
فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ فخرجت فاذا هو بالبقیع، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پاس نہیں پایا۔ کیا مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام میرے یہاں تھا، باری میری تھی، تو فقدت، میں نے ان کو نہیں پایا اپنے پاس، میری آنکھ کھلی، حضور تھے ہی نہیں۔ فخرجت فاذا هو فی البقیع، میں باہر نکلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں یعنی جنت البقیع میں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے سے زیادتی کریں گے؟ کیا مطلب اس بات؟ مطلب یہ کہ حضور سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ یہ جو رات کو اٹھ کر آئی ہیں وہ اس لیے آئی ہیں کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ باری تو میری ہے، شاید کسی اور کے پاس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں تجھ سے زیادتی کروں گا؟ آج تیری باری ہے تو میں تیرے پاس ہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، یا رسول اللہ میں سمجھی آج آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے شاید۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ عائشہ آج نصف شعبان کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر جو ہے نازل ہوتے ہیں، اپنی تجلی فرماتے ہیں، فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم بنی کلب، اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کے برابر، بکریوں کے بالوں کے برابر امت کی مغفرت فرماتے۔ یہ بنو کلب جو تھا نا بڑا مشہور قبیلہ تھا، اور یہ مشہور تھا اپنی بکریوں اور اپنے جانوروں کے بارے میں، بہت زیادہ جانور پالتے تھے یہ لوگ۔ اب بنو کلب ایک تو قبیلہ، پھر قبیلے کے اندر بھی پتہ نہیں کتنی بکریاں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبالغے کے طور پہ فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں کہ گویا یہ کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، کہ جس کی کوئی انتہا اور گنتی ہمیں معلوم نہیں ہے، عدد ہمیں معلوم نہیں۔ یہ فضیلت بیان ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھنے کا رجحان ہوتا تھا۔ پہلے 15 دن مستقل روزہ رکھتے تھے، یعنی تقریباً روزہ رکھتے تھے، متتابعین۔ لفظ آیا کہ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ 2 مہینے مسلسل حضور نے روزے رکھے ہوں جیسے کہ شعبان اور رمضان میں رکھتے تھے۔ رمضان میں تو فرض روزے تھے، شعبان میں رمضان کی تیاری کے روزے ہوتے۔ اس میں محققین اور فقہا فرماتے ہیں کہ پہلی 15 تک مستقل رکھتے تھے، یا ہر روز رکھتے تھے، یا ایک دن چھوڑ کے رکھتے تھے، اور آخری 15 دنوں میں آہستہ آہستہ کم کر دیتے تھے۔ کیوں؟ رمضان کی تیاری کے لیے، کہ اب پہلے 15 کیا مستقل، ایک دن چھوڑ کر یا روز، اور پھر آخری 15 دن آہستہ آہستہ کم کر دیتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کے لیے قوت پیدا ہو، اور امت جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے، اگر امتی اس کو ہمیشہ کے لیے لازم نہ سمجھ لے تو پھر یہ سمجھیں گے کہ 2 مہینے کے روزے مستقل ہو جائے، جو کہ امت پر مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ دن بھی بڑا قیمتی ہے، اس دن کے ابھی بھی کچھ لمحات باقی ہیں، اور خاص طور پر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت قیمتی ہے، اور وہ تو عام دنوں میں بھی قیمتی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، جمعے کے دن ایک ساعت آتی ہے کہ جس ساعت میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اور محققین فرماتے ہیں وہ 2 ساعتیں ہو سکتی ہیں، ایک خطبے کے دوران یا دونوں خطبوں کے درمیان، اور ایک بعد نماز عصر سے لے کے مغرب تک۔ یہ دونوں بڑے قیمتی وقت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے دن کو اور گزشتہ رات کو جو امت نے دعائیں کی،
اللہ تعالیٰ ان سب کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور آنے والے سال کے لیے اور آنے والے رمضان المبارک کے لیے، مہینے کے لیے ہمیں مستعد فرما دے، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کا پابند بنا دے، اور اعمال کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔